اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کا خیال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے چوتھی عورت کو دیکھا، اس کے پاؤں سینے پر بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ سر کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چوتھی عورت کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی، اس کو حیض سے پاک ہونے کے لیے جتنی احتیاط کرنی چاہیے تھی ہرگز نہیں کرتی تھی۔ عام طور پر دیکھا گیا اگر مغرب کے بعد بھی عورتیں حیض سے پاک ہوں گی تو سوچ لیتی ہیں کہ اچھا صبح نہا کر نماز شروع کر دیں گی، عشاء کی چلی گئی پرواہ نہیں کرتی۔ صحابیات رضی اللہ عنہ نے کے بارے میں آتا ہے، وہ اتنا خیال کرتی تھی کہ رات کو اٹھ کر چراغ جلا کر اپنے کپڑوں کو دیکھتی تھی، ایسا تو نہیں کہ آدھی رات کو میں پاک ہو گئی اور میرے اوپر عشاء کی نماز پڑھنی لازم ہو، اور اگر میں فجر کی نماز میں نہاؤں گی تو میری تو نماز قضا ہو جائے گی۔ وہ آدھی رات کو چراغ جلا جلا کر کپڑے دیکھتی تھیں، اور اگر پاک ہو جاتی تھی تو اسی وقت غسل کر کے عشاء کی نماز ادا کیا کرتی تھی۔ آج تو عورتیں اس کی احتیاط اور پرواہ نہیں کرتی، اس طرح فرض نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو اسی طرح شادی شدہ عورتیں غسل جنابت کے کرنے میں دیر کر دیتی ہیں، فجر کی نماز قضا ہو گئی، دوسری نمازیں قضا ہو گئیں۔ یہ جو پاکی ناپاکی کا اتنا خیال نہیں کرتی، غسل جنابت میں دیر کر دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو یہ عذاب ہوگا، اس کے پاؤں سینے پر باندھ دیے جائیں گے، ہاتھ سر پر باندھ دیے جائیں گے، اور فرمایا کہ یہ وہ عورتیں تھیں جو فرض نماز میں تاخیر کر دیتی تھی، اور تو اکثر عورتوں کو دیکھا ادھر اذان سنتی ہیں فوراً نماز پڑھنے کی بجائے سوچتی ہیں یہ کام کر لوں پھر پڑھ لوں گی، اور یہ کام کرتے کرتے ایسا وقت آ جاتا ہے کہ کبھی تو قضا ہو جاتی ہے اور کبھی قضا سے 10-15 منٹ پہلے بھاگ رہی ہوتی ہیں، میں نے تو نماز پڑھنی تھی، میں نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز کو وقت بے وقت پڑھنا اور پاکی ناپاکی کا خیال نہ کرنا، اس کی وجہ سے اس عورت کو عذاب ہوگا، اور اس رات کو دیر سے سونے کی ایسی منحوس عادت پڑتی چلی جا رہی ہے۔ عورتیں عشاء کے بعد دیر تک بچوں کے ساتھ، خاوند کے ساتھ گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہیں، رات کو گرمیوں میں دیر سے سونے کی عادت ہے، اس لیے فجر کی نماز میں ان کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا، آنکھ کھلتی ہے صبح سورج نکلتا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو عورت اپنی نمازوں کا خیال نہیں رکھیں گی، پاک ناپاکی کا خیال نہیں رکھیں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جہنم میں اسی طرح عذاب دیا جائے گا۔ غیبت، چغل خوری، جھوٹ پر عذاب۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچویں عورت کو میں نے دیکھا کہ جس کا چہرہ خنزیر کی طرح بن گیا تھا اور اس کا جسم گدھے کی طرح تھا، تو وہ عورت ہی، مگر اس کے جسم کی جلد جو تھی وہ ایسی بن گئی جیسے گدھے کا جسم ہوتا ہے، اور چہرہ ایسا بن گیا جیسا خنزیر کا چہرہ ہے، گویا شکل مسخ کر دی گئی، اور اس طرح اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ فرمایا، یہ وہ عورت ہوگی جو جھوٹ بولتی ہوگی، غیبت کرتی ہوگی، چغل خوری کرتی ہوگی۔ اب سوچئے تو صحیح کہ یہ عادتیں تو اکثر دیکھی جاتی ہیں۔ چغل خوری تو ایسی ہے کہ بیوی چاہتی ہے کہ ساس کی چغلی کرے، خاوند کو اپنی طرف کرے، ساس چاہتی ہے کہ وہ بہو کی چغلیاں کرے، اپنے بیٹے کو اپنے قابو میں رکھے۔ اب یہ ساس اور بہو کی سرد جنگ چل رہی ہوتی ہے، کئی گھروں میں تو گرم جنگ بھی چل رہی ہوتی ہے، اب ایک دوسرے کی چغلیاں کھانے سے دونوں اپنی عاقبت خراب کر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے چغل خوری کے لیے ایسا عذاب دیا کہ ان کا چہرہ مسخ کر دیا جائے گا، چونکہ چغلی کھانے والا بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، اگر وہی بات بھی کرے ایسے انداز میں کرتا ہے کہ دوسرے کے دل میں فرق آئے، اس بندے سے غصہ آئے، اس بندے کے دل کے بارے میں، چونکہ یہ بات بدل کر کرتی ہیں، اس لیے عذاب بھی اللہ نے دیا کہ ان کی شکلوں کو جہنم میں مسخ کر دیا جائے گا، چہرہ خنزیر کی طرح بنا دیں گے اور باقی جسم گدھے کی طرح بنا دیں گے۔ یہ غیبت کرنے والی، جھوٹ بولنے والی اور چغل خوری کرنے والی عورتیں ہوں گی۔ غیبت اور چغل خوری میں فرق۔ غیبت اور چغل خوری میں تھوڑا سا فرق ہے۔ غیبت کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی کی تعریف کرے تو اسے تعریف اچھی نہ لگے، یہ اس کی بدتعریفی کی بات کر دے، کسی کی پیٹھ پیچھے بدتعریفی کی بات کرنا، اس کو تو غیبت کہتے ہیں، لیکن چغل خوری میں بات تو وہی ہوتی ہے مگر ساتھ یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ بندہ اس سے دور ہو جائے۔ غیبت میں یہ نیت ہوتی ہے یہ بندہ اسے برا سمجھنے لگ جائے، تو غیبت اور چغل خوری میں یہ فرق ہے، غیبت اس لیے کی جاتی ہے کہ بندہ اسے برا سمجھے، اور چغل خوری اس لیے کی جاتی ہے کہ بندہ دل سے اس سے نفرت کرنے لگ جائے اور اس سے کٹ جائے۔ تو تعلق
تو توڑنے کی نیت ہوتی ہے، اسی کے لگائی بجھائی کہتے ہیں۔ اس سے رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ اس لیے چغل خوری انسان اللہ رب العزت کو ہرگز پسند نہیں۔ جہنم میں ایسی عورتوں کو وہ عذاب دیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ سب گناہ فقط عورتوں ہی میں نہیں ہوتی، مردوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مرد بھی ایسا گناہ کرے گا، اس کو بھی ایسی ہی سزا ملے گی جیسی عورتوں کو مل رہی ہے۔ تاہم حدیث پاک میں عورتوں کے بارے میں بات بتائی گئی۔ اب ان کے جو گناہ مرد کر رہے ہوں گے وہ بھی اس ضمن میں آ جائیں گے اور ان کو بھی اسی طرح کی سزائیں دی جائیں گی۔ حسد اور عذاب جہنم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھٹی عورت کو میں نے دیکھا، اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ آواز اسے نکالتی جیسے کتا بھونک رہا ہوتا ہے، اور آگ اس کے منہ میں سے داخل ہوتی تھی اور اس کے پاخانے کی جگہ سے باہر نکل رہی تھی۔ اسی طرح میں نے اسے دیکھا، فرشتے اسے گرز مار رہے تھے۔ پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ایسا کون سا قصور کیا؟ فرمایا، اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا، وہ دوسروں سے حسد کرتی تھی۔ آج کل عورتوں میں حسد کی بیماری بہت زیادہ ہے، مردوں میں بھی ہے، مگر عورتوں میں 2 ہاتھ اور زیادہ ہے۔ یہ دوسرے کے مال و منال پر حسد کرتی ہیں، اہل و عیال پر حسد کرتی ہیں، حسن و جمال پر حسد کرتی ہیں، خوبیاں و کمال پر حسد کرتی ہیں۔ دوسروں کا اچھا ان سے دیکھا نہیں جا سکتا، اندر ہی اندر جلتی رہتی ہیں۔ کسی کو نعمت ملے، ان کے دل پر بوجھ ہوتا ہے، یہ حسد کی بات ہے۔ یہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قیامت کے دن جہنم میں اس طرح عذاب دیا جائے گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ ان 6 چیزوں پر اچھی طرح غور کر لیں اور پھر دیکھیں کہ کون سے گناہ میں کرتی ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ میں جہنم میں سر کے بل لٹکی ہوں گی، زبان کے بل لٹکی ہوں گی، پستانوں کے بل لٹکی ہوں گی، جہنم کے اندر ہاتھ پاؤں بندھے ہوں گے اور گزر لگ رہے ہوں گے، میری شکل خنزیر کی بنی ہوگی یا میری شکل کتے کی بنی ہوگی۔ ہم ان گناہوں کو بیٹھ کر سوچیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ آج وقت ہے صلح کرنے کا، ہم معافی مانگیں گے، پروردگار ہمیں معاف فرما دیں گے، اور اگر آج معافی نہ مانگی تو پھر قیامت کے دن جتنا چاہیں گے روئیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری طرف دھیان نہیں دیں گے، توجہ نہیں دیں گے، بات ہی نہیں کریں گے۔